وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے چھٹا پارہ لا یحب اللہ کو مکمل سنا، جس میں سورۃ النساء کی 29 آیتیں اور سورۃ المائدہ کی 80 پر 2 آیتیں، کل 111 آیتیں ہم لوگوں نے آج تراویح کی نماز میں سنا۔ اس پارے میں جو سب سے اہم چیز جس کا تذکرہ آپ کا کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ النساء اس آیت کے 148 میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کسی انسان کے اندر اگر کوئی برائی پائی جاتی ہو تو اس کا چرچا کرتے پھرنا، اس کو اللہ رب العالمین نے سخت ناپسند کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کسی شخص کے اندر برائی دیکھی، کوئی ایسی خامی ہے، کوئی ایسی غلطی اس شخص کے اندر دیکھی، اس غلطی کو دیکھ کر کے سارے لوگوں میں بولتے پھرنا کہ وہ شخص فلاں ایسا، اس کے پاس ایسی برائی ہے، اس کے اندر ایک خامی ہے، اس کے اندر ایک غلطی ہے، اس طرح بولتے پھرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر اس پارے میں انسان کفر کے اندر کیا تذکرہ کیا گیا ہے، اس آیت نمبر 150 سے 152 میں کہ انسان کس طرح کافر ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس نقطے کو واضح کیا گیا ہے کہ بعض لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعض نبیوں پر نہیں لاتے، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھیں گے لیکن نبی کو نہیں مانیں گے، نبی کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ جیسا کہ آج معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مجید کو مانیں گے، حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم حدیث کا کوئی ہمارے ذہن میں اس کی بات ہمارے نہیں آتی، صرف ہم قرآن کے اندر جو احکامات ہیں، قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے، صرف ہم اسی کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ایسے لوگ بھی آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 150 اور 152 فرمایا کہ کچھ لوگ آپ کے معاشرے میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبیوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو تو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن نبی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی بھی وہی بات کہتے ہیں جو میں انہیں حکم دیتا ہوں، وہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے ذات سے کچھ بھی نہیں بولتے، لیکن معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے بظاہر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث آسمان سے نہیں اتری ہے، حدیث وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوئی ہے، صرف قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، ہم صرف قرآن کو ہی مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ انہی کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر معاشرے میں ایسے بے شمار ڈیبیٹ بھی ہوئے کہ جن لوگوں سے پوچھا گیا کہ اگر تم لوگ حدیث کو نہیں مانتے تو نماز کا مکمل طریقہ قرآن کے ذریعے سے پڑھ کر کے دکھاؤ، نماز کا مکمل طریقہ قرآن کے ذریعے سے واضح کر کے دکھاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ہی بہترین آیت جو آج پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم الى الکعبین، کہ تم جب نماز کے لیے آؤ تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، اپنے سر کے مسح کو دھو اور اپنے پیروں کو دھو۔ تو اس صورت کے اندر نہ کلی کا ذکر ہے، نہ ناک میں پانی کے چڑھانے کا ذکر ہے، نہ 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں احادیث سے ذکر کی گئی ہیں، یعنی ناک میں پانی چلانا، کلی کرنا، اور تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، اور تمام اعضاء کو ایک کے بعد ایک دھونا، یعنی سب سے پہلے ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد کلی کرنا، پھر اس کے بعد ناک پانا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو احادیث سے ملیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نبی اور اللہ کی ذات میں فرق کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم نبی کو نہیں مانیں گے، نبی کی باتوں کو نہیں مانیں گے، صرف اللہ کی باتوں کو مانیں گے۔ تو یہ سراسر بیوقوفی کی بات ہے، سراسر غلط ہے۔ ہم جو کچھ نازل کیے ہیں، چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے ہو یا تورات میں ہو یا انجیل میں ہو، زبور میں، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہم نے نازل کی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پیغمبر کو بھیجا، ایک نبی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو واضح کر کے سمجھا سکے۔ تو محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے آج اس بارے میں ہمیں اس بات کی طرف آگاہ کیا کہ معاشرے کے اندر ایسے کوئی بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کو اور اللہ کی ذات سے دور کرنے کی آج اس بارے میں ہمیں اس بات کی طرف آگاہ کیا کہ معاشرے کے اندر ایسے کوئی بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہونے کا ارادہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نبی کو اور اللہ کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ المائدہ، اس سورت کا معنی ہے مائدے کے ہوتے ہیں دسترخوان بچھانا، یعنی دسترخوان سے مراد یہاں پر اللہ رب العالمین نے اب سے پہلے
جتنے بھی ہم چاہے وہ یہود کے بارے میں ہو یا عیسائیوں کے بارے میں ہو یا جنگ احد کے بارے میں ہو یا جنگ بدر کے بارے میں ہو یا نماز کے تعلق سے ہو زکوٰۃ کے تعلق سے ہو یا نکاح کے تعلق سے جتنے بھی احکامات پڑے ان سارے کے سارے احکامات کو اللہ رب العالمین نے مجمل یعنی تفصیلاً اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آج ہم اس صورتوں میں جو سماعت کی تقریباً 111 آیتیں ہم نے آج سماعت فرمائی، تو ان 111 آیات میں تقریباً بے شمار ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں جو مجھے اور آپ کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔